أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں آج ایک نئی کتاب جسے کہا جاتا ہے کتاب الحج. کتاب الحج جو کہ انسان تقریباً سمجھیے کہ عام طور پر زیادہ تر لوگ زندگی میں جو ان پر حج واجب ہوتا ہے وہ کتنی بار کرتے ہیں؟ ایک بار حج انجام دیتے ہیں. چونکہ ایک بار ہی یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کے علاوہ واجب نہیں. یعنی باقاعدہ قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں جو بھی وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اگر آپ نے اس کا کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ دنیا سے بے نیاز ہے. ایک اور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 پر. علی الصلاۃ والزکاۃ والحج. علی الصلاۃ یعنی نماز، زکات، حج، والصوم والولایہ، صوم اور ولایت. روزہ اور ولایت. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کافی اہتمام کیا گیا ہے اسلام میں حج کے لیے، اور احادیث بہت زیادہ ہیں اس کے لیے. باقاعدہ حدیث ہے کہ آپ حج کیجیے اور غنی ہو جائیے. کیا کرو؟ حج کرو اور غنی ہو جاؤ. جو کہ حج میں تو پیسہ لگتا ہے نا جی، لیکن اس کے باوجود احادیث کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ حج کیجیے اور غنی ہو جائیے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے باقاعدہ حج کرو اور صحت مند ہو جاؤ. اور یہ میں نے آزمایا ہے خود کو اس مسئلے کو تو جی، کہ یہاں میں باقاعدہ دوائیں کھاتا تھا، وہاں گیا دوا وغیرہ سب چھٹ گئی. تو حج کا ایک فائدہ اور حج کی اہمیت کے مد نظر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من مات ولم يحج حجۃ الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجۃ تجحف به او مرض لا يطيق الحج من اجله او سلطان يمنعه فليمت ان شاء الله يهوديا، نہیں انشاء یہودین و انشاء نصرانین. اگر کسی شخص نے استطاعت کے باوجود حج کا اسلامی فریضہ ادا نہیں کیا، جبکہ نہ کوئی ایسا ضروری کام درپیش تھا جو اس کے لیے رکاوٹ بنے، نہ ایسا بیمار تھا جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے، نہ ہی حکومت نے کسی جابر سلطان نے بھی اسے منع نہیں کیا تھا، تو وہ چاہے تو یہودی مرے چاہے تو عیسائی مرے. جی، ایک اور حدیث ہے حجو وعتمرو، حج کرو اور عمرہ کرو، تصحوا اجسامکم، تمہارے جسموں کو کیا ملے گی؟ صحت ملے گی. وتتسعوا ارزاقکم، اور تمہارے رزق میں وسعت پیدا ہوگی. ویصلح ایمانکم، تمہارے ایمان کی اصلاح ہوگی. وتکفوا مؤونۃ عیالکم،
اور اپنے گھر والوں کو اتنا خرچ اٹھانے کے لیے آپ کو اللہ اتنا عطا کرے گا کہ وہ سب کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ تو بہت ساری ایسی احادیث ہیں کہ جو حج کے لیے انسان کو مہمیز کرتی ہیں، ابھارتی ہیں کہ انسان حج کے لیے جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ سماج میں وہ کافی استطاعت رکھتے ہیں اور مستطیع ہونے کے باوجود کیا کرتے ہیں، حج کے اقدام کو انجام نہیں، یعنی حج کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے ان کے پاس دولت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ان کے پاس کسی طرح کی رکاوٹ ہے، نہ، دنیا کے وہ کام کریں گے لیکن کبھی حج کے لیے آگے نہیں بڑھتے، جو کہ حج کا فریضہ ایسا فریضہ ہے کہ جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کیا واجب ہے، حج۔ تو یہ کتاب الحج صحیح ہے، وفیہ ابواب، اس میں کچھ باب ہیں۔ الباب الاول فی اقسامہ، یعنی اقسام الحج، پہلا باب پڑھیں گے حج کی قسموں کے بارے میں۔ آج ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَهِيَ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، اور وہ حج اسلام ہے، یعنی جو زندگی میں ایک مرتبہ کسی کے اوپر حج واجب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، حج اسلام۔ اور دوسرا ہے ما یجب بالنذر وشبہہ، وہ حج جو انسان کے اوپر نذر اور اس کے مشابہ عہد اور قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو۔ مثال کے طور پر آپ یہ نذر کر لیں کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں حج کروں گا، اگر اللہ آپ کو اولاد سے نواز دے تو آپ کے اوپر حج کیا ہو جائے گا، واجب، چونکہ آپ نے یہ نذر مانی تھی، ہے نا جی۔ اور اس کے علاوہ تیسرا ہے وبالاستیجار، استیجار کہتے ہیں کسی کے میت کی جانب سے اجیر بننا۔ اگر ہم نے کسی سے پیسہ لے لیا کہ لائیے ہم آپ کے بدلے آپ کے مرحوم کی جانب سے حج انجام دیں گے، تو اس حج کا انجام دینا اس مرحوم کے لیے ہمارے اوپر کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ والافساد، اور کس سے واجب ہوتا ہے، چوتھی قسم کون ہے مولانا، افساد۔ افساد سے مراد کیا ہے، افساد سے مراد ہے کہ انسان کے اوپر اس سال حج واجب تھا، کیا تھا، حج واجب، اور واجب حج انجام دینے کے لیے وہ گیا، لیکن دونوں پورے کپل گئے، صحیح نا، میاں بیوی دونوں گئے، جی احرام باندھنے کے بعد شوہر نے اپنی بیوی سے ریلیشن بنایا، جی، اب کیا ہوگا، ان کا یہ حج باطل ہو جائے گا، باطل، وہ حج کو پورا کریں گے لیکن وہ اس حج، ان کا حج یہ ان کے اوپر سے ثابت نہیں ہوگا۔ پھر اس کے باقاعدہ احکام ہے کہ ان کو باقاعدہ اگلے سال حج کریں، پھر دونوں کو الگ الگ رکھا جائے جب تک کہ تمام ارکان مکمل نہ ہو جائے، آئے گا سب انشاءاللہ۔ تو افساد کہیں گے اگر آپ کا حج فاسد ہو گیا تھا، باطل ہو گیا تھا، تو وہ حج کا آپ کا حج ثابت تو نہیں ہوا، اگلے سال آپ پھر سے حج کیجیے۔ اب آ جائیے فحجۃ الاسلام واجبۃ باصل الشرع، حج اسلام واجب ہے اصل شریعت میں، صحیح نا، اصل شریعت میں واجب ہے، اس لیے قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو حج اسلام اصل شریعت میں واجب ہے۔
मर्रतन वाहिदतन, कै मर्तबा? एक मर्तबा। अला ज़ुकूरी वल इनासी वल खुनासा, खुनसा की जमा है मौलाना, मुजक्कर पर, मुअन्नस पर और खुनसा पर। खुनसा कहते किसको हैं? खुनसा की तारीफ क्या है? ऐसा इंसान कि जिसके लिए मर्द का आले तनासुल भी हो और औरत की भी शर्मगाह मौजूद हो, यानी दोनों आलात अगर उसके पास हैं तो उसे क्या बोला जाता है? खुनसा। सही है, यानी औरत की भी शर्मगाह हो और मर्द का भी आले तनासुल हो उसके पास। कैसे वाजिब होगा? बिशुरूतिन सित्ता, कितनी शर्तों से? 6 शर्तों से। कौन कौन सी हैं? अल बुलूग वल अक्ल, बालिग होना और अक्ल होना। सही है। वल हुर्रिया, और आजाद होना, यानी अगर गुलामी की हालत में हज करेगा तो उसका हज इस्लाम नहीं होगा। कोई बच्चा अगर अभी बालिग नहीं हुआ है तो क्या होगा? उसका हज इस्लाम नहीं होगा। अगर 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल का लड़का अगर हज कर रहा है तो कहा जाएगा क्या उसका हज हो गया? नहीं। जब वो बालिग होगा तो फिर उसे अपना हज इस्तिताअत होते हुए उसे अंजाम देना होगा। और इस साल तो 200 कुछ जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनका सरकार ने, सऊदी सरकार ने वीजा ही कैंसिल कर दिया। तो माँ के साथ जो बच्चा जाता है वो उसका हज नहीं होता है, बस चला जाता है वो? नहीं नहीं, वो हज करेगा लेकिन वो हज मुस्तहब हज करार पाएगा। जी चूंकि वाजिब कब हुआ? अभी वाजिब ही नहीं है। जी। जब वो बालिग हो, सिवाय इसके कि कोई बालिग हो जाए कहां? अराफात के मैदान में जी या मुजदलिफा के मैदान में, तो फिर उसका हज इस्लाम हो जाएगा। जी। फिर है मौलाना वज़ाद। ज़ाद से मुराद क्या होता है? यानी खाना और पीना। वो चीजें आपके पास होनी चाहिए जो आपकी फैमिली है उसके लिए इसका इंतजाम होना चाहिए। वर राहिला, सही है ना? राहिला यानी सवारी, जिसके जरिए से आप हज के लिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर प्लेन मौजूद हो, सही है, पानी वाला जहाज हो, कार हो, ट्रेन हो, जिस तरह से भी आप जा सकते हैं हज के लिए जाएं। तो अगर इस सूरत को देखा जाए, राहिला शर्त है ना, कोई अगर लॉकडाउन में मुस्तती था, मुस्तती यानी उसके पास इतना है वो हज कर सकता है, हज वाजिब है उस पर, लेकिन अब प्लेन नहीं चल रहे हैं तो क्या हज कर पाएगा वो? एक शर्त वो भी है, अर्राहिला, क्या हो? सवारी का इंतजाम हो, या कोई ऐसा मुल्क हो जिसका सऊदी के साथ इस तरह से जो है इख्तलाफ हो जाए कि आपस के ताल्लुकात क्या हो जाए, वो बिल्कुल खत्म हो जाए, यहां तक कि प्लेन का आना जाना बंद हो जाए। और आपके लिए कहीं और से पता चला कि जितने भी उस मुल्क के सिटीजन है किसी को भी सऊदी आने की परमिशन नहीं है, तो आप किसी और मुल्क से भी नहीं जा सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपके ऊपर हज वाजिब होगा? नहीं, क्योंकि इम्कान आपका मुमकिन नहीं है। उसके बाद है वो इम्कानुल मसीर। इम्कानुल मसीर यानी वहां जाना, हज के लिए जाना,
وہاں کسی طرح کا حکومتی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ 1 نمبر کے حاشیے پہ چلیے دیکھتے ہیں۔ المراد، یہ کیا ہے مولانا؟ عدم المانع من سلوکه من لص او عدو او غیرو، کیا لکھا ہے؟ او غیرهما والمرجع فی ذلك الى علمی او الظن۔ کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہے عدم المانع، کوئی رکاوٹ نہ ہو چوری کی، دشمن کی، یا ان کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ۔ اور ان سب کا کیسے پتا کرے گا؟ کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہو یا گمان ہو کہ میں جاؤں گا تو مجھے مار دیا جائے گا، میں جاؤں گا تو مجھے لوٹ لیا جائے گا، ایسی صورت میں اگر آپ کو اس طرح کا گمان بھی ہے تو پھر آپ سے حج کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ اب آ رہا ہے آپ کی بات، فَلَوْ حَجَّ الصَّبِيُّ لَمْ يَجُزْهُ، فَلَوْ حَجَّ الصَّبِيُّ، صحیح ہے، اگر بچہ حج کرے، لم يجزه، اس کے لیے کافی نہیں ہے، صحیح ہے، اگر اس نے حج کر لیا بعد میں بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد دوبارہ حج اس پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، سوائے اس کے مولانا الا اذا ادرک احد الموقفین بالغا، سے الا اذا ادرک، سوائے اس کے کہ درک کر لے، احد الموقفین، دونوں وقوف میں سے کوئی ایک وقوف، بالغن، اس حالت میں کیا ہو؟ بالغ ہو۔ موقفین سے مراد جو حج کا پہلا واجب ہے وہ میدان عرفات میں زوال سے لے کر، زوال یعنی ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک رکنا کیا ہے؟ واجب ہے 9 ذی الحجہ کو، اور 10 کی صبح میں یعنی رات گزار کے وہی 10 کی صبح میں فجر سے لے کے طلوع شمس تک، فجر سمجھ رہے ہیں جو اذان صبح کا اصل وقت ہوتا ہے، صبح صادق، اس سے لے کر کہاں تک؟ سورج اگنے تک، اس کو کہا جاتا ہے وقوف عرفات، اور اسے کہا جاتا ہے وقوف مشعر الحرام یا مزدلفہ۔ آئے سمجھ میں؟ تو الا اذا ادرک، سوائے اس کے کہ آپ درک کر لیں، پا لیں، احد الموقفین، دونوں موقف میں، دونوں موقفوں میں سے کسی ایک کو، بالغاً، بلوغ کی حالت میں، یعنی یا تو عرفات کے میدان میں آپ بالغ ہو جائیں، عرفات کے میدان میں بالغ نہیں ہوئے تو آپ جب پہنچے وہاں کہاں؟ مزدلفہ، مشعر الحرام میں، وہاں آپ بالغ ہو گئے۔ اگر حالت بلوغ میں آپ نے، صحیح ہے، وَكَمَلَ حَجُّ، ایسے ہی غلام ہے مولانا، غلام آزاد ہو جائے، اس کا مالک اسے عرفات کے میدان میں آزاد کر دے یا مزدلفہ میں آزاد کر دے، اور اس نے آزادی کی حالت میں وقوف مزدلفہ کو پا لیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا حج اپنا ہو جائے گا۔ وَيَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالصَّبِيِّ، احرام صحیح ہے بچے کے لیے، یعنی اگر بچہ احرام باندھے تو اس کا احرام کا باندھنا کیا ہے؟ صحیح ہے، غیر الممیز، صحیح ہے، ایسا بچہ جو ممیز نہ ہو۔ ممیز کس کو کہتے ہیں؟ ممیز اس بچے کو کہا جاتا ہے جو عورت و مرد میں فرق کر سکتا ہو، اتنا سمجھدار بچہ کہ عورت کیا ہے اور مرد کیا ہے، اگر اس کی تمیز وہ رکھتا ہے تو اس بچے کو کیا کہا جائے گا؟ ممیز۔ ہاں، ممیز بچہ کس کو کہیں گے؟ یعنی یہ مسئلہ کئی جگہ آتا ہے کہ آپ برہنہ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، کوئی ممیز بچہ نہ ہو۔ ممیز کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک ایسا بچہ جسے عورت و مرد کے جسم میں فرق پتا ہو۔ تو وَيَصِحُّ الْإِحْرَامُ بِالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، جو ماں کے ساتھ انہوں نے رئیسہ نے بات کی تھی،
کہ اگر بچہ ماں کے ساتھ جا رہا ہے، باپ کے ساتھ جا رہا ہے، جو اتنا چھوٹا ہے کہ عورت و مرد کے بھائی فرق اسے معلوم نہیں ہے، اگر اسے احرام پہنایا جائے تو اس کا احرام پہننا کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا۔ احرام کا لباس پہنے، تلبیہ اس کے بدلے اس کے والدین کہیں گے، صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ بالمجنون، کوئی دیوانہ ہے، عقل کام نہیں کرتی، صحیح ہے، تو ان کا ولی جو ہے، ان کا ذمہ دار، وہ کپڑے پہنائے ان کو، ان سے تلبیہ بلوائے، اگر نہیں بول پا رہے ہیں تو ان کی طرف سے وہ خود بولے، ان کے تمام کاموں کو انجام دلوائے، ساتھ میں رکھے، اور ساتھ میں ان کی نیت سے خود بھی انجام دیتا رہے۔ نہیں سمجھ میں؟ وَمِنَ الْعَبْدِ بِإِذْنِ الْمَوْلَى، اور غلام کا احرام صحیح ہے کس کی اجازت سے؟ اپنے آقا کی اجازت سے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم کتاب ہے انشاءاللہ، تو اس کو اچھے سے پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو یہاں پہ رکتے ہیں، وَلَوْ تَسْكَعَ الْفَقِيرُ لَمْ يَجِزْهُ بَعْدَ الْاِسْتِطَاعَةِ، یہاں سے انشاءاللہ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد ورجل فرج۔ اتنا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی مولانا، جی ٹھیک۔